نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں قرآن مجید میں موجود انبیاء کرام میں سے ایک نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں ان کا نام اور ان کی صفت بیان کی ہے، اور اسی طرح سے آیت نمبر 57 میں ان کے مکانی عالی مرتبت کو بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ انتہائی سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا تھا. سورہ مریم آیت نمبر 56-57. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی کے متعلق مشہور ہے کہ دنیا میں حساب کا طریقہ اور قلم سے لکھنا، ستاروں کی گردش، نجوم کا حساب، درزی یعنی خیاطی کا کام، ناپنے اور تولنے کے طریقے، آلات حرب اور اسلحہ سازی، سب کام ان سے چلے اور جاری ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے شب چوتھے آسمان پر اسے ملاقات کی. وہ صدیق یعنی راست باز اور بڑا سچا تھا اور اس خوبی کے ساتھ نبی بھی تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. آپ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وحی آئے کہ کل اولاد آدم کے نیک اعمال کے برابر صرف تیرے نیک اعمال میں اپنی طرف ہر روز چڑھتا ہے. اس پر آپ نے ذکر کیا کہ میرے پاس یوں ہے آئی ہے، اب تم ملک الموت سے کہو کہ میری موت میں تاخیر کریں تو نیک اعمال میں اور میں بڑھ جاؤں گا. اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں میں بٹھا کر آسمان پر چڑھا دیا. جب چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام پہنچے تو ملک الموت کو دیکھا. فرشتے نے آپ سے حضرت ادریس علیہ السلام کی بابت سفارش کی تو ملک الموت نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا یہ ہیں میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں ادریس. ملک الموت نے فرمایا سبحان اللہ، مجھے یہاں اسی آسمان پر ان کے روح کے قبض کرنے کا حکم ہو رہا ہے. چنانچہ اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ ہے اس آیت کے معنی. لیکن یاد رہے کہ یہ کعب کا یہ بیان اسرائیلیات میں سے ہے اور اس کے بعض میں نکارت ہے. واللہ اعلم بالصواب. یعنی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکذبوہ ولا تصدقوہ، کہ اسرائیلیات روایتوں کے بارے میں نہ تو تم ان کی تکذیب کرو اور نہ تم اس کی تصدیق کرو. معلوم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو بہت سارے واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، لیکن قرآن مجید میں اس کا وضاحت سے ذکر نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اور قرآن مجید میں صاف واضح طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. بہرحال اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام کے زندگیوں سے نصیحت اور عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صرف اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جس کا صحیح علم ہمیں ہو. اور قرآن مجید ان کے زندہ رہنے، آسمان میں زندہ رہنے کے متعلق خاموش ہے، اور اسی طرح سے ان کی قبر کہاں ہے، اگر ان کی روح وہاں پر قبض کی گئی چوتھے آسمان پر تو ان کی قبر کہاں ہے، چوتھے آسمان پر ہے یا اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعہ سے ان کی نعش کو زمین میں بھیج کر کے دفن کروایا، اس تعلق سے کوئی صحیح بات ہم کو نہیں معلوم ہو سکی. اس لیے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے کہ ادریس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا تھا.
اللہ رب العالمین نے ادریس علیہ السلام کا نام سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں ایک جگہ اور اسی طرح سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. یعنی قرآن مجید میں 2 جگہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام 2 مقامات پر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام لفظ ادریس سے آیا ہوا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل وادریس وذلکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین. اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے. سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86. حضرت ادریس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اس کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. لوگ انہیں ہرمس الحرامسا کہتے تھے. یہ سریانی زبان میں ایک نام ہے. ہرمس کا معنی تجربہ کار، مضبوط رائے والا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے تھے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے. یعنی بابل شہر حضرت ادریس علیہ السلام کا تبلیغ کا مرکز تھا، لیکن وہاں کے لوگ ان کی بات کو نہیں مانے، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہے، بلکہ ان سے عناد اور بغاوت کرتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام بابل کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مصر چلے گئے. جب انہوں نے دریائے نیل کو دیکھا تو فرمایا بابلیون، بابرکت بڑا دریا. کہا گیا ہے کہ ان کے دور میں 188 شہر آباد ہوئے، جن میں سے چھوٹا روحا ہے. آپ نے سب سے پہلے حکمت اور علم نجوم کی کھوج لگائی. آپ کی طرف بہت سے حکیمانہ اقوال منسوب ہے. ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق پر احسان کرنا ہے. جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو تو نیت خالص رکھو. روح کی زندگی حکمت سے ہے. لوگوں کو خوش نصیبی پر حسد نہ کیا کرو. لوگوں کی خوش نصیبی پر حسد نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ایک وقتی اور عارضی فائدہ ہے. جو شخص بقدر ضرورت روزی حاصل کرے اسے کوئی چیز کفایت نہیں کرتی. جو شخص بقدر ضرورت روزی سے زیادہ حاصل کر لے اسے کوئی چیز کفایت نہیں کر سکتی. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اقوال اور ان کی حکیمانہ باتیں ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور ان کا نام اخنوخ اور لقب ادریس ہے. بائبل کے مطابق ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: اخنوخ، ادریس بن یارب بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام. ابن حبان کے مطابق ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا. ایک گروہ کی رائے ہے کہ وہ مصر کے قریہ منف میں پیدا ہوئے. دوسرے گروہ کے نزدیک ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے. سن شعور کو پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. قوم کے اکثر لوگ آدم و شیش کے شریعت کے مخالف رہے، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف اسلام ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کی ضد اور مخالفت کے باعث ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی. تو انہوں نے کہا کہ بابل جیسا وطن ہمیں کہاں نصیب ہوگا. ادریس نے جواب دیا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا. چنانچہ انہوں نے بابل، حماس اور فلسطین کے راستے مصر کی جانب ہجرت کی. مصر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دریائے نیل کو دیکھ کر کہا بابلیون، یعنی بابل کی طرح شاداب مقام، یا بابل دریائے فرات کی طرح بڑا دریا. اس سرزمین کا نام ہی بابلیون پڑ گیا. تاہم اہل عربوں نے اس کا نام مصر بتایا، کیونکہ یہ علاقہ طوفان نوح کے بعد مصر بن حام کا مسکن بنا تھا. کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے 200 کے قریب شہر بسائے. انہوں نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا. عبادت الہی، ایام بیس، ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، جہاد، زکوٰۃ، طہارت، کتے اور سور سے اجتناب اور ہر نشہ آور شے سے پرہیز ان کی تعلیمات کے اہم نکات تھے. وہ اکناف عالم کے سیر و تبلیغ سے مصر لوٹے تو اللہ نے انہیں 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا. حضرت ادریس علیہ السلام کے مقرر کردہ 4 بادشاہوں میں سے اسلیوس بہت پختہ عزم کا حکمران تھا. وہ اس خطے پر حکومت کرتا تھا جو طوفان نوح کے بعد آئینویا یعنی یونان کہلایا.
دیگر 3 بادشاہوں ایلاؤس بمعنی رحیم، زوس اور زوس امون تھے۔ ادریس علیہ السلام کے مقامات ہجرت، ادریس علیہ السلام کن مقامات کی طرف ہجرت کیے، وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ بابل یہ میسوپوٹیمیا عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو دوسری ہزاری قبل مسیح میں شہرت کو پہنچا مشہور ہوا۔ جب یہاں حمورابی حکومت کرتا تھا، شاہ حمورابی نے اسے اپنی سلطنت کا دار الحکومت بنایا۔ یہ پہلا حکمران تھا جس نے باقاعدہ ایک آئین وضع کر کے ملک میں نافذ کیا۔ لفظ بابل اکاڑی زبان کا لفظ ہے جو 2 الفاظ باب دروازہ اور ایل یعنی خدا سے مرکب ہے، رب سے مرکب، اللہ سے مرکب ہے۔ یعنی بابل کے معنی ہے اللہ کا دروازہ۔ دریائے فرات کے بائیں کنارے پر واقع شہر اپنے عہد عروج میں خوشحال تھا۔ اس کے متعلق باغات مشہور تھے جنہیں بخت نصر نے 600 قبل مسیح کے لگ بھگ تعمیر کیا تھا۔ زمین سے بلند تر ہوتے ہوئے ان باغات کو پمپوں کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ یہ معلق باغات قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مینار بابل میں مشہور ہوا جو ایک مخروطی سیڑھی دار مینار تھا جسے عربی میں الزکورہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مینار بابل ایک بادشاہ نے بہشت تک جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ بابل کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب دوسری ہزاری قبل مسیح کے پہلے نصف میں شمال کی اکاڑی سلطنت اور جنوب کی سمیری سلطنت متحد ہوئی تھی۔ 14ویں صدی قبل مسیح میں بابل کو اشوریوں نے فتح کر لیا۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں کلدانی تخت بابل پر قابض ہوئے۔ اس دوران کلدانی بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں یروشلم کو تباہ کیا۔ آخرکار فارس کے شہنشاہ کوروش کبیر سائرس اعظم نے 539 قبل مسیح میں بابل پر قبضہ کر لیا۔ یونانی فاتح سکندر اعظم 323 قبل مسیح میں بابل ہی میں فوت ہوا۔ آج کل بابل کے کھنڈر حلہ شہر کے شمال میں 8-10 کلومیٹر دور پائے جاتے ہیں۔ ممفس یعنی بابلیون مصر کا ایک قدیم شہر دریائے نیل کے بائیں کنارے پر آباد تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب بابل سے مصر آئے تو انہوں نے اسے بابلیون کا نام دیا تھا۔ اس کی بنیاد مصر کے پہلے شاہی خانوادے کے بادشاہ مینوس نے 3100 قبل مسیح کے لگ بھگ رکھی۔ اس نے مصر کی بالائی اور زیریں سلطنتوں کو متحد کیا۔ 1550 قبل مسیح میں تھیبس نئی بادشاہ کا دارالحکومت بن گیا تو اس کے بعد بھی ممفس مصر کا اہم شہر شمار ہوتا رہا۔ سقارا اور جیسا کے فرعونی اہرام اور مشہور بت ابو الہول بھی اسی علاقے میں واقع ہیں۔ ممفس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ملتے ہیں۔ حمص یہ شام کا تاریخی شہر ہے جو دارالحکومت دمشق سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال میں دریائے عاصی کے کنارے واقع ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے مولد بابل سے ہجرت کر کے حمص کے راستے فلسطین کے شہر الخلیل پہنچے تھے اور وہاں سے مصر کے دارالحکومت ممفس چلے گئے تھے۔ حمص کو حمص بن مہر املیکی نے آباد کیا تھا اور اسی کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ شہر عہد فاروقی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ 14 ہجری یہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ اور بیٹے عبد الرحمن، ایاز بن غنم، عبید اللہ بن عمر، سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دردہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں اسی شہر میں ہیں۔ الخلیل اس شہر کا عبرانی نام ہیبرون یا ہبری ہے اور یورپی زبان میں ہیبرون رائج ہے۔ الخلیل بیت المقدس سے تقریباً 35 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ اس وقت بھی آباد تھا جب 4000 برس پہلے ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے تھے اور انہی کے لقب سے موسوم ہے۔ معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہاں ایک غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی اسی غار میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق ان انبیاء کی قبروں پر قبہ نما چھت بنا دی۔ سارے زوجہ ابراہیم علیہ السلام، ربقہ زوجہ اسحاق علیہ السلام اور ایلیا زوجہ یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی اسی غار کے اندر موجود ہیں۔ توریت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے افرون بن سوحار الحیثی سے زمین کا ایک ٹکڑا 400 نقرے درہموں میں خریدا تھا اور اس میں حضرت سارہ کو دفن کیا تھا اور پھر یہ قصبہ افرون کے حوالے سے ہیبرون کہلانے لگا۔ الخلیل یا ہیبرون کی آبادی تقریباً 1 لاکھ ہے۔ یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام جس علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، اس کا مختصر تعارف۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے اور ان کے زندگی میں آئے ہوئے حالات و واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔